ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو صاحب اور چیف سیکرٹری بلوچستان کے تحریری احکامات و ہدایات پر عمل درآمد نہ کرنے پر محکمہ پی ایچ ای کا سخت نوٹس لینے کا مطالبہ ہے ہمارا۔ میں بحیثیت ترجمان آل بلوچستان واٹر فلٹریشن پلانٹ آپریٹرز محمد ایوب لانگو، یہ پریس کانفرنس آج تنویر آفریدی صاحب ہے ہمارے ساتھ، احسان اللہ ملیزی صاحب۔ بیان سر آپ کو تفصیلی طور پر ہم نے بیان کی کاپیاں دی ہیں، ہم اپنے پوائنٹس پر کچھ بات کریں کہ ایک عرصہ دراز سے 2008 سے ہم واٹر فلٹریشن پلانٹس پہ کنٹریکٹ ملازمت پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ پورے بلوچستان میں 802 واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں اور 802 پلانٹ آپریٹرز ہیں، اور بلوچستان چونکہ 80 و عریض ایک بڑا جو ہے صوبہ ہے، تو دور دراز کے پلانٹ آپریٹرز تو اس پریس کانفرنس میں شرکت نہیں کر سکتے، لیکن بالخصوص آپ لوگوں کو گوش گزار کریں، صحافی حضرات اس کو نوٹ کر لیں کہ ہمارے کوئٹہ کے پلانٹ آپریٹرز بھی پہلے جو ہم پریس کانفرنس کرتے رہے تو ہماری کافی تعداد ہوئی ہے، ہم پریس کانفرنس بھی کرتے رہے، ہم احتجاجی مظاہرے بھی کرتے رہے، ہمیں اپنے حقوق کے لیے جو ہے جدوجہد کرتے رہے، اسٹرگل جاری رہی ہے۔ لیکن اس وقت ہمارے پلانٹ آپریٹرز جو کوئٹہ کے پلانٹ آپریٹرز بھی ہمارے ساتھ اس پریس کانفرنس میں نہیں آ سکے، وہ پروف کے طور پر ہم آپ کو ایک جو ہے ویڈیو ان کا وائس کال بھی سنائیں گے کہ ہمارے پلانٹ آپریٹر بیچارے مجبور ہو گئے، محکمے کے کچھ آفیسرز کا استحصالی رویہ اتنا شدت اختیار کر چکا ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر ہم پریس کانفرنس میں آئیں گے، احتجاج کریں گے تو ہماری تنخواہیں بند کر دی جائیں گی اور ہماری ڈیوٹیوں سے ہمیں فارغ کر دیا جائے گا۔ اتنا پریشر ہے، یعنی 2008 سے اب تک کنٹریکٹ ملازمت کا کنٹینیوشن کے باوجود وہ اتنا پریشرائز کر رہے ہیں۔ ابھی بالخصوص میرا تنخواہ اور بھائی احسان اللہ صاحب کا پچھلی دفعہ جو ہم نے پریس کانفرنس کیا تھا، احتجاج کیا تھا، تو ہمیں تب سے اب تک تنخواہوں سے محروم کیا گیا ہے۔ وہ کس کے ایما پر کیا گیا؟ سیکرٹری پی ایچ ای صالح بلوچ صاحب جو موجودہ سیکرٹری صاحب ہیں، اس کے ایما پر نہیں ہے، اس کے انسٹرکشنز پہ بھی ہم لوگوں کی تنخواہیں بند نہیں کی گئی ہیں، بلکہ بس وہ جو ضد اور عناد رکھتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ آفیسر، تو ان لوگوں نے ہماری تنخواہوں کو اس ریلیز سے روک دیا گیا ہے۔ اور سب سے پہلا ایشو یہ ہے کہ ہمیں آپ بیان میں دیکھ رہے ہیں کہ 5 نومبر 2021 کو وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو صاحب نے ہمارے ایریئر کی ایک سمری منظور کی تھی، یعنی 2012 میں ہمیں 9,000 ملنا چاہیے تھا، ہمیں 6,000 دیا جا رہا تھا، 2013-14 میں ہمیں 10,000 ملنا چاہیے تھا، ہمیں 6,000 دیا گیا، 2014-15 میں ہمیں جو ہے 12,000 ملنا چاہیے تھا، اور ان کو جو نوٹیفیکیشن کے مطابق نوٹیفائی جو ہوتی ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کی نوٹیفیکیشن منیمم ویجز کے اعتبار سے ہوتی ہے، تو وہ 12,000 کے نوٹیفیکیشن کے بجائے ہمیں 6,000 دیے جا رہے تھے۔ 2015-16 میں ہمیں 11,000 تنخواہ دیا جا رہا تھا، جبکہ ہمیں نوٹیفیکیشن تھی 13,000، اور اس کے ساتھ ہی وہ 2019-20 کا بھی ایک سمری انیشیٹ کیا گیا ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے 26 فروری 2021 کو۔ وہ سمری کا کوئی پورا پروسیجر 1 سال سے زائد کا عرصے کے چلتا رہا، اور 29 اکتوبر 2021 کو وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو صاحب کی حلف برداری کے بعد جو ہے 6 دن گزرے تھے، 5 نومبر 2021 کو ہمارے محسن وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو صاحب نے ہماری ایریئر کی سمری منظور کر دی، قلیل اجرت کی ایریئر کی سمری منظور کر دی۔ ابھی 5 نومبر 2021 سے اب 1 جون 2023 ہے، اس جو سمری منظور ہوئی ہیں، اس سمری کا ہمیں جو ہے پورے بلوچستان کے تمام پلانٹ آپریٹرز کو قلیل اجرت کے بقایا جات نہیں ملے۔ اس حوالے سے ہم اس پریس کانفرنس کے کرنے پر بھی مجبور ہوئے ہیں، اور حکام بالا سے ہم اس مسئلے پر نوٹس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں
کہ 5 نومبر 2021 اور اب 1 جون 2023 ہے، تو اتنے عرصے میں 1.5 سال کے عرصے میں اگر وزیر اعلیٰ بلوچستان کے اپروول پر کوئی کارروائی نہیں ہوتا، میر عبدالقدوس بزنجو صاحب نے جو اپروول دیا ہے، جو منظوری دیا ہے، اس اپروول پر کوئی کارروائی نہیں ہوتا تو میرے درخواست گزاری پر تو محکمے کے آفیسر کچھ بھی نہیں کریں گے۔ ہم بھی سائل ہیں، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے سیکرٹری پی ایچ ای، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا اعلیٰ انتظامی آفیسر سیکرٹری کے عہدے کو اعلیٰ انتظامی آفیسر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے سب آرڈینیٹ جو بھی لوگ ہوتے ہیں اس کے حد تک وہاں تک اپنی جو ہے و بقا یا کوئی فریاد لے کر جاتے ہیں تو ان کے مسائل کو اس ڈپارٹمنٹ کا اعلیٰ انتظامی آفیسر حل کریں، تاکہ کسی کو پھر آگے چیف سیکرٹری تک نہیں جانا پڑے، تاکہ اس کو چیف منسٹر صاحب کے پاس جانا نہیں پڑے۔ تو ہمیں اعلیٰ انتظامی آفیسر یا ہمارے محکمہ پی ایچ سی کے جو ہے آفیسرز کی طرف سے جو ہے ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی کرتے ہیں، ان کو یہی کہتے ہیں کہ وہ احسان کریں ہم پر۔ ہمارا جو قلیل اجرت ہے، قلیل اجرت کے بقاعدات ہیں، ابھی تھوڑی سی مزدوری اگر مل رہی ہیں اور تھوڑی سی مزدوری میں بھی پیسے کٹ گئے ہوں تو آپ اس مہنگائی کے دور میں آپ صحافی حضرات خود بتا سکتے ہیں کہ ہم کیسے زندگی جی رہے ہیں۔ جو وزیر اعلیٰ بلوچستان نے جب ایریر کی ہماری سمری منظور کی تھی تو اس کے حوالے سے ایک اخبار میں بیان چھایا ہوا تھا 6 نومبر 2021 کو۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ہدایات جاری کیے تھے کہ 802 واٹر فلٹریشن پلانٹس کو فعال کر دیا جائے۔ ابھی وزیر اعلیٰ بلوچستان نے حکم جاری کیا، ہدایات جاری کیے اور جو ہے واٹر فلٹریشن پلانٹس کو فعال کرنے کے لیے ابھی پلانٹ آپریٹر اپنی تنخواہ اس کو 25,000 کے بجائے اس کو 15,000 ملتا ہے، تو پلانٹ آپریٹر اپنے اس کا کوئی بساط ایسا نہیں ہے کہ اس فلٹر پلانٹ کو فعال کر سکیں۔ محکمے کی ذمہ داری ہوتی ہے، محکمہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو صاحب کے ہدایات کے مطابق تمام فلٹریشن پلانٹس کو فعال کر دیں، اور ہمارا جو ڈیوٹی ہوتا ہے پلانٹ آپریٹر کا جو ڈیوٹی ہوتا ہے، پلانٹ آپریٹر جا کر متعلقہ ڈویژن آفس میں اپنے جو ہے کمپلین کرتے ہیں۔ اس کمپلین پہ وہاں کارروائی کیوں نہیں ہوتا ہے، اس کی وجہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی ڈویژن ہیں، جتنے بھی سرکل ہیں اور ہمارے چیف آفس ہے، سیکرٹری آفس ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس فنڈز کی کمی ہے۔ ابھی فنڈز کی کمی ہے، اس فنڈز کی کمی کو جو ہے ہم کیسے ان کو فنڈز دلائیں؟ وہ خود اعلیٰ انتظامی آفیسر کا ہی ذمہ داری بنتا ہے کہ وہ اپنے لیے فنڈز کا ڈیمانڈ کریں اور فنڈز طلب کریں فنانس سے اور ان کو فعال کر دیں۔ اور پینے کے صاف پانی کا جیسے سوال آپ نے کیا سر، پینے کا صاف پانی میرا بھی ضرورت ہے، ہم سب کی ضرورت ہے، آپ صحافی حضرات کی ضرورت ہے، پوری انسانیت کی ضرورت ہے۔ اور یہ پینے کے صاف پانی صرف ایک دن کے لیے ضرورت نہیں ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان کو بھی پوری زندگی جب تک زندہ ہے تب تک پینے کے لیے صاف پانی کی ضرورت ہے۔ سیکرٹری پی ایچ ای کو بھی جب تک زندہ ہے تب تک پینے کے صاف پانی کی ضرورت ہے۔ پینے کے لیے اگر گندا پانی استعمال کرنا بس ٹھیک ہے، اگر کوئی تالابوں سے لوگ ادھر تو کوئٹہ میں ہمیں چلو پانی مل جاتا ہے، ہم ٹیوب ویل وغیرہ سے گزارا کر لیتے ہیں، باہر جو ڈسٹرکوں میں ہیں وہ تالابوں کے پانی پینے پر مجبور ہے۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں پلانٹ آپریٹر بحیثیت پلانٹ آپریٹر محکمہ پی ایچ ای کے ملازم کی حیثیت سے بھی ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو صاحب کے 6 نومبر 2021 کے جو اخباری اسٹیٹمنٹ بیان ہے، اس ہدایات کے مطابق فلٹریشن پلانٹس کے پالی کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان کارروائی کرائیں، چیف سیکرٹری بلوچستان کارروائی کرائیں۔ 20 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی ہے، ہم نے کوششیں کی ہیں، جو ڈویژن ہے ہمارا ڈویژن آفیسر ہیں، ایگزیکٹو انجینئر ہیں، وہ ہمیں ہماری تنخواہوں کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ ڈیمانڈ بھیجتے ہیں، اس ڈیمانڈ کے حوالے سے ہم محکمہ پی ایچ ای کے اعلیٰ افسران کے پاس جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں، تو وہ جو ہے کہتے ہیں کہ ابھی پروسیجر ہوگا یا فنڈ آ جائے گا ہم ریلیز کر دیں گے۔ وہ جو ڈیمانڈ ادھر بھیجے گئے ہیں وہ ہمارے ریکارڈ کا حصہ ہے، ایگزیکٹو انجینئر نے ہماری تنخواہوں کا ڈیمانڈ بھی کیا ہے۔ اور یہ بالخصوص ابھی اس بیان میں آپ لوگ انشاءاللہ اخبار میں جب بیان چھاپیں گے
تو یہ اسٹرگل ہے سر، 2 سال کا ہی نہیں ہے. 2012 سے میں مسلسل بحیثیت ترجمان آل بلوچستان واٹر فلٹریشن پلانٹ آپریٹرز درخواست گزاری کا سلسلہ میرا جاری ہے. میں نے درخواستیں لکھی ہیں، سابق وزرائے اعلیٰ کے دور میں بھی میں نے درخواستیں لکھی ہیں، تو سابق وزرائے اعلیٰ نے بھی میرے درخواستوں پر ڈائریکشنز جاری کیے ہیں. پریزیڈنٹ جو ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہیں، موجودہ صدر پاکستان ہیں، تو ان کے پاس میری درخواستیں گئے ہیں، ان کے بھی ڈائریکشن جاری ہوئے ہیں. سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بھی میرے درخواستوں پر ڈائریکشن جاری کیے تھے، 2 دفعہ ڈائریکشن جاری کیے تھے. اور ہمارے کیس کے حوالے سے چیف سیکرٹری صاحب کو ہم نے جو درخواست دی ہے، چیف سیکرٹری صاحب کے بھی لیٹر جاری ہوئے ہیں. سابق چیف سیکرٹری صاحب نے بھی لیٹر جاری کیے تھے. محترم نیاز رانا صاحب نے بھی ہمارے کیس کے حوالے سے جو ہے لیٹر جاری کیا تھا. موجودہ چیف سیکرٹری صاحب کے ریمارکس بھی ہمارے درخواستوں پہ ہیں، وہ بھی ہمارے ریکارڈ کا حصہ ہے. اور چیئرمین CMIT نے بھی اس پر جو ہے کوئی کارروائی سٹارٹ کیا تھا. 3 دفعہ چیئرمین CMIT کی طرف سے لیٹر جاری ہوئے. چیئرمین CMIT کے لیٹروں پر بھی کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی. تو مجبوراً ہم اس درخواست کے تحت صرف میرے اور احسان اللہ بھائی کے تنخواہ کا مسئلہ نہیں ہے، پورے بلوچستان کے تمام پلانٹ آپریٹرز کو اس بیان میں آپ انشاءاللہ غور کریں گے تو اس بیان میں وہ وضاحت سے ہیں کہ پورے بلوچستان کے 802 واٹر فلٹریشن پلانٹ آپریٹرز کو اپریل مئی جون 2022 کی تنخواہ، دسمبر 2022 کی تنخواہ اور ابھی جون کی تنخواہ جو 5 مہینے کی ہمیں تنخواہوں کا ریلیز مل چکا اور ہمیں مئی تک کی تنخواہیں دی گئی، لیکن جون کی تنخواہ کا ابھی تک ریلیز کا کوئی اتا پتہ معلوم نہیں. تو وہ جون کی تنخواہ ہمارے جیسے اپریل مئی جون 2022 کی تنخواہیں ہمارے کہاں گئے یا کہاں گئے، اس پر آپ صافی حضرات اعلیٰ انتظامی افیسر سے یا کسی سے بھی پتہ جائے معلوم کر لیں کہ کہاں گئے. ہم تو پوچھیں گے وہ کہاں گئے بھائی تنخواہ، لیکن اگر آپ پوچھیں تو سمجھ میں آئے گی کہ کہاں گئے. اگر اپریل مئی جون 2022 میں ہمیں تنخواہ نہیں ملا، پھر دسمبر 2022 میں پورے بلوچستان کے تمام پلانٹ آپریٹرز کو تنخواہ نہیں ملا اور جون 2023 کی تنخواہ ابھی تک ہماری ریلیز نہیں ہوئی. اور نوٹیفائی ہیں، آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے کہ نوٹیفائی ہیں 25,000 روپے جو لیبر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن ہے، وہ 25,000 کے حساب سے قلیل اجرت جو منیمم ویجز کو دیا جائے 26 ڈیز کے لیے جو کام کرنے والے ہیں، تو اس کو صرف ہمیں جو ہے 15,000 روپے کے حساب سے تنخواہ دی جا رہی ہے. تو 15,000 ابھی بھی. اور ہمارے ایریئر کے حوالے سے ایک سمری جو جاری ہوا تھا، سمری میں دوسرا پیرا جو منظور ہوا تھا، تو اس میں دوسرے پیرے میں ایک سوال ہے فینانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، چیف سیکرٹری آفس کی طرف سے ایک سوال ہے کہ چیف سیکرٹری صاحب کی طرف سے اس پیرے کو شامل کیا گیا ہے کہ لائبلٹیز کیوں بڑھ گئے. یعنی 2012 میں 9,000 دے دیتے تو لائبلٹیز نہیں بڑھتے، 2013-14 میں 10,000 دے دیتے تو لائبلٹیز نہیں بڑھتے. تو ابھی چیف سیکرٹری صاحب کو بھی اب بھی ہم گوشت گزار کرتے ہیں، فینانس سیکرٹری صاحب کو، تمام اعلیٰ افیسران کو سیکریٹریٹ کے ہم اب بھی گوشت گزار کر دیں کہ اس وقت میں بھی ہمیں 15,000 دیا جا رہا ہے. یعنی 2018-19 کا جو نوٹیفیکیشن تھا 15,000 روپے، اس نوٹیفیکیشن کے مطابق ہمیں تنخواہ دی جا رہی ہے. 2 سال 3 سال سے بند ہیں، ان کا کیا کہیں گے؟ ان کو بھی تنخواہ دی جائے؟ جناب ہم اس بات پہ یہی کہیں گے کہ جو پلانٹ غیر فعال ہیں وہ ہماری وجہ سے نہیں ہے. ہم فلٹریشن پلانٹس کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، وزٹر آتے ہیں جہاں ہم کمپلین دیتے ہیں، وہ کمپلین کرنے کی جگہ سے جو وزٹر آتے ہیں ہم ان کو وزٹ کراتے ہیں اور پلانٹ کا دیکھ بھال صبح شام اس کی دیکھ بھال کا ہمارا ڈیوٹی ہے. ابھی فلٹریشن پلانٹ کے حوالے سے اگر پلانٹ آپریٹر اپنی حیثیت اور بقا کے مطابق جا کر کمپلین دیتا ہے ڈویژن آفس کو، ابھی ڈویژن آفس اگر کوئی کارروائی نہیں کرے تو اس پر پلانٹ آپریٹر کا کوئی